بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نفل نماز کی جماعت جائز نہیں ہے، چونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور اہم مسئلہ ہے، اسی لیے اس بارے میں الگ سے عرض کیا جا رہا ہے کہ فرائض میں تو جماعت کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ فرائض یہ دین کا شعار ہے، اس سے اسلام کی شوکت کا مظاہرہ مقصود ہے، اس میں تو جماعت کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح اور جن نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت ثابت ہے ان میں تو جماعت جائز ہے اور جماعت کی جاتی ہے۔ باقی نفل نماز میں جماعت جائز نہیں ہے، کیونکہ نفل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں ملاقات کا ایک مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ایک عام دربار میں چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندے میرے پاس سامنے آئیں، مجھ سے مانگے، تو جب جماعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب ایک جماعت ادا کی جا رہی ہو تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عام دربار ہے۔ اس کے بعد ایک خاص دربار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ تنہائی میں مجھ سے آ کر کے مانگے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے تنہائی میں مانگے، میں ہوں اور میرا بندہ ہو، تو اب اس نماز میں اگر ہم جماعت کی شکل اختیار کر لیں اور اس تنہائی کو ہم محفل میں تبدیل کر لیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری ہوگی کہ جس طرح کوئی بادشاہ ہو، وہ کسی سے ملاقات کرے اور کہے کہ تم فلاں وقت میں میرے پاس آ جانا، تم سے کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ اب جب وہ وقت آئے تو اس وقت میں دوستوں کا ایک بڑا مجمع لے کر کے اگر اس کے پاس جایا جائے تو بجائے بتائیں کہ یہ اس کی ناقدری ہوئی یا نہیں ہوئی، کہ بادشاہ تو چاہ رہا تھا کہ آپ تنہائی میں میرے پاس آئیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نفل عبادت میں اور نفل نماز میں یہ چاہتے ہیں کہ میں ہوں اور میرا بندہ ہو۔ جس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا تو وہ نماز میں آہستہ آواز سے تلاوت فرما رہے تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے اس بارے میں پوچھا کہ آپ اتنی آہستہ آواز سے تلاوت کیوں کر رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اسمعت من ناجیت، کہ میں تو اس کو سنا رہا تھا جس سے میں باتیں کر رہا تھا، جس سے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ لہٰذا نفل کا تو مقصد یہ ہے کہ انسان بندہ ہو اور بندہ کا خدا ہو، اور تیسرا کوئی بیچ میں حائل نہ ہو۔ لہٰذا اگر اس میں ہم جماعت کر لیں یا جماعت کا اہتمام کر لیں تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تنہائی کی نعمت کی ناقدری ہوگی۔ اس وجہ سے نفل کی جماعت تو ناجائز ہے۔ فرائض چونکہ دین کا شعار ہے اور اس سے اسلام کی شوکت کا مظاہرہ مقصود ہے، اور جن نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کرنا ثابت ہے ان میں جماعت کا حکم ہے، جماعت کرنا جائز ہے۔ باقی نفل نمازوں میں جماعت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔